بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 9 اور 10 محرم یہ تسبیح پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہوگی۔ دولت، عزت، شہرت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ ناظرین، 9 اور 10 محرم جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار کچھ الگ الگ مانگے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری تو زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے، اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس مہینے میں سے محبت کرتی ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، تو آپ نے 1 گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کرنا ہے، آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اس طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کہیں پر بھی کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی اس عمل کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، اب آپ نے اس کے لیے بھی عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود نظارہ دیکھیں گے آپ کا کاروبار کتنا عروج پر آ جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، بے سکون ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو 1 مرتبہ انشاءاللہ ضرور کرنا ہے، اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا اور آپ کے گھر میں سے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کسی بھی نماز کے بعد جہاں جیسے بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، بہترین ہے آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقاصد کی حاجت اور نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بے اولادی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت آپ نے خلوص دل کے ساتھ کرنی ہے۔ نیت آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ اکبر کا مطلب ہے یا اللہ سب سے بڑا ہے، کسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اسی نے سب جانداروں کو پیدا کیا، وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔
اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینی ہے۔ آپ چاہیں سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے سورۃ اخلاص کی 3 تسبیحیں کرنی ہیں، 100 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ، ٹوٹل کر کے 300 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب ان 2 وظائف پڑھ لیے، آپ نے تیسرے نمبر پر یعنی آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہماری کسی بھی دعا کو، کسی بھی حاجت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ 1 مرتبہ ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1 تسبیح کرنی ہے۔ استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ محرم الحرام میں جو کوئی بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتا ہے، میرا رب کریم اس بندے کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے حضرت امام حسین اور شہداء کربلا میں جتنے فوت ہو گئے ان کے روحوں کو ثواب بخشنا ہے اور ان کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ ان کے صدقے آپ کو عطا کر دے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔